اچھا میرے بھائیوں، شعبان المعظم سمیت باقی سارے مہینوں میں 11 روزے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان احادیث کے تحت رکھ لیتے تھے۔ 8 روزے تو بن گئے نا، اگر آپ ایک مہینے میں 4 لگائیں، ہفتے 4 ہی ہوں گے نا، 28 دن ہوں گے تو 4 میں آپ 4 پیر اور 4 جمعرات کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور 3 روزے ایام 20 کے، جب چاند گول ہو جاتا ہے، 13، 14 اور 15 چاند کی، ایام 20 کا روزہ اسے کہتے ہیں، جب خوب روشن ہو، یعنی اس کو روشنی کے لیے لفظ 20 کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں کہیں گے تو بعد ہے، بیض بنے گا، اور اردو میں ایام 20، تو وہ 13، 14، 15 کے، اس کو سپورٹیو حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی۔ نمبر 1 مہینے میں 3 روزے، نمبر 2 روزانہ اشراق کی نماز، اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں، اسی کو دوحہ بھی کہتے ہیں، اسی کو اوابین بھی کہتے ہیں۔ یہ جو مغرب والی اوابین ہے نا، یہ بابوں کی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ عرض کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ مسلم شریف میں اوابین کی نماز چاشت اور اشراق کی نماز کو کہا گیا، توبہ کرنے والوں کی نماز۔ تو 3 کاموں کی نصیحت کی۔ نمبر 1 3 روزے مہینے میں، نمبر 2 اشراق کی نماز یا چاشت کی نماز یا دوحہ کی نماز یا اوابین کی نماز روزانہ 2 نفل، اور تیسرا سونے سے پہلے وتر۔ ویسے افضل تو آخری پہر میں ہے، لیکن جو آخری پہر میں نہ اٹھ سکتا اس کے لیے افضل ہے رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام کم از کم مہینے میں 3 روزے ضرور رکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ دن کون سے ہیں، یعنی عمومی عمل تو 13، 14، 15 کا تھا، اس کے علاوہ بھی آپ 3 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہوتی تھی اگر کبھی رہ بھی جائے، لیکن عمومی عمل وہی تھا۔ اس کو سپورٹیو حدیث سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سفر میں بھی اور حضر میں بھی ایام 20، 13، 14، 15 کے روزہ نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کو ان روزوں سے اتنی محبت تھی۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مہینے میں 3 روزے رکھنے والا، یہ ایام 20 کے، خواہ وہ 13، 14، 15 کو رکھ لیے جائیں یا کبھی کسی بھی وقت رکھ لیے جائیں، یہ بھی آسانی دے دی ہے۔ پورے مہینے میں کبھی 3 کی گنتی، چاہے کٹھی پوری کریں، الگ کر کے پوری کریں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو یہ 3 روزے رکھ لے گا وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ کے روزے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، لیکن مشکل ہے یہ کام بھی، 36 روزے یہ بھی بن جاتے ہیں سال کے، تو آڑے سے سان کام دس دینے۔ تو صحیح مسلم میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، 5 کتابوں میں، یہ جو 6 پڑھی ہیں نا، مشکات میں بھی آ گیا، وہ تو اسی کے نوٹس ہیں نا، یہ جو آپ کے سامنے 7 کتابیں پڑھی ہیں اس میں سے صرف بخاری کو نکال دیں، باقی ساری کتابوں میں حدیث ہے انکلوڈنگ صحیح مسلم کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے، پورے سال کے، پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی آسانی ہے۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے 7 ہی شروع کرنے ہیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ ایک ساتھ رکھ لیں باقی بعد میں رکھ لیں، پورے مہینے میں جس وقت مرضی رکھ لیں۔ ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جب سے یعنی بالغ ہوا ہوں روزے رکھ رہا ہوں، ہم ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں کہ یہ روزے مکمل کر لی جائیں، تاکہ یہ پورے مہینہ 3 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 6 روزے رکھ کے تو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب کمائیں جی۔ اچھا، یہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار مشقت کم ہو رہی ہے، ثواب زیادہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ہر طرح کے لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، آسانیاں بھی رکھی ہیں۔